پائیاں جہا ساکھ نہیں کوئی جے وچ خار نہ ہو. ہاں اور میاں صاحب فرمایا کرتے تھے بھائی پائیاں دیا باواں ہوندے تے بھائی پائیاں دے ویری. بھائی جیسے ہی داخل ہوئے تو جناب یوسف کی آنکھیں بھر آئیں, رو پڑے, او میرے بھائی آ گئے, رو پڑے. وزیر مشیر دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کو کیا ہوا, رو پڑے اور بھر بھر کے گندم دی. اس کو اشارے کرتے چل تھوڑی اور ڈال دے, چل تھوڑی اور ڈال دے. جب بھائیوں کو دے چکے تو پھر فرمانے لگے کہ شاید اس سے گزارا نہ ہو, ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آ جانا. اپنی قوم کو ترس دے رہے تھوڑا تھوڑا کھاؤ, ان بھائیوں کو کہتے ہیں ضرورت پڑی نا آ جانا دوبارہ. اور کہنے لگے تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے. کہاں ہے؟ بنیامین نام. فرمایا ہو سکے تو اسے بھی لے آ. بھائی پیسے لے کے آئے تھے گندم لینے کے لیے, اور جب واپس جانے لگے تو حضرت یوسف نے ان کی رقم دوبارہ رکھ دی, وہ دوبارہ ان کی بوریوں میں رکھ دی. گھر جا کے انہوں نے کھولی تو گندم بھی تھی اور پیسے بھی تھے. بھائیوں سے پیسے تھوڑی وصول کرنے. جا کے اپنے والد سے کہنے لگے ابا بادشاہ بڑے دیکھے ہیں پر اس میں کوئی خوشبو دیکھی. تو اس نے کہا ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کے آنا, تو بنیامین کو لے جائیں. حضرت یعقوب فرمانے لگے پہلے بھی تم پہ بھروسہ کر چکا ہوں, بار بار نہیں کروں گا. یوسف گوا چکا ہوں. پوتے بول پڑے, کہنے لگے دادا جی آپ تو ہر وقت یوسف یوسف ہی کرتے رہتے. انہوں نے ضد کی, اصرار کیا, تو جناب بنیامین کو ساتھ وعدہ لے کے, عہد لے کے, قسم لے کے بھیج دیا حضرت یعقوب نے. جناب بنیامین بھی پہنچے مصر میں. یہ دونوں ایک ماں سے تھے, سگے دونوں تھے. حضرت یوسف نے جناب بنیامین کو دیکھا تو اپنے ساتھ بٹھا لیا, اور ذرا باتیں باتیں کر کے نا ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ, اچھا نہیں ہے جگہ آپ ادھر آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. بھائی تھا نا سگا, اچھا چلو ٹھیک ہے آپ ادھر آ جاؤ. بھائی کو ساتھ بٹھا لیا. ابھی جب چیزیں دینے لگے تو کان میں کہنے لگے, وہ پریشان تھے نا حضرت بنیامین کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے, کان میں کہنے لگے میں بھائی ہوں تیرا, میں یوسف ہوں. اس طرح کہا یار تھوڑے دن میرے پاس رہ نہیں جاتا. حضرت بنیامین کہنے لگے رہ جاتا ہوں. رہ گئے جناب بنیامین. اب کہا نہیں میں نہیں بھیجوں گا. کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت بنیامین کے جو بوری تھی اس کے اندر انہوں نے تھیلے کے اندر شاہی پیالہ رکھ دیا, اور فرمایا اس کو ہم نہیں جانے دیں گے. ہمارا پیالہ کیسے, یہ نہیں کہا کہ یہ چور ہے, کہا پیالہ کیسے آیا اس کے تھیلے میں, لہذا یہ بھی اب رہے گا ہمارے پاس, دیکھیں گے. وہ باقی چلے گئے تو یہودا کہنے لگا کہ میں نہیں جاتا, میں یہی ٹھہروں گا, اس لیے کہ میں باپ کو کیا بتاؤں گا کہ پہلے بھی میں کرتا میں ہی لے کے گیا تھا یوسف کا, اب میں کیا بتاؤں گا. واپس گئے اور جا کے بتایا کہ جناب بنیامین کو انہوں نے رکھ لیا ہے, معاملہ بن گیا ہے. وہ کہتے ہیں کیسے پیالہ آیا ہے, شاہی پیالہ. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے بنیامین کو بھی لے جا رہے ہو, پہلے میں بھروسہ کر کے یوسف کے معاملے میں پریشان ہوں. فرمایا اس طرح کرو, جاؤ ڈھونڈو جا کے میرے یوسف کو, اور ڈھونڈو جا کے میرے بنیامین کو, جاؤ تلاش کرو. اللہ اکبر. بھائی دوبارہ آئے, گندم بھی ختم ہو گئی تھی. آتے ہی کہا کہ اے عزیز مصر بڑی بری حالت ہے, ہم بڑے پریشان ہیں, ہمارے باپ کی رو رو کے آنکھیں چلی گئی ہیں, مہربانی کرو کچھ گندم بھی دے دو, اور اس طرح کرو کہ ہمارا بھائی بھی ہمیں واپس کر دو تاکہ ہم اسے لے جائیں اور ہمارے والد گرامی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام ان کی باتیں بھی سننے لگے اور غور سے ان کے چہرے بھی دیکھنے لگے, غور سے. تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف غور سے دیکھا تو حضرت یوسف کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو, پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. فرمانے لگے میں یوسف ہوں. قال انا یوسف, کہنے لگے میں یوسف ہوں. اور حضرت بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وَهَذَا أَخِي, اور یہ میرا بھائی ہے. میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اور فرمانے لگے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے, اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع. یہ نہیں فرمایا میں نے بڑے تقوی کی, یہ پرہیزگاری کی تو بچ گیا. فرمایا جو بھی تقوی اختیار کرے
جو بھی صبر کرے گا اللہ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر فرمانے لگے جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہ، جاؤ ایک دم ہی اسی وقت فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور فرمانے لگے میری دعا ہے کہ میرا رب بھی تمہیں معاف کرے۔